اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی یہاں تک کہ اذا جب جب جاء آنا جاء یجیء آنا آنا، تو یہ بدل کے ہو گیا جاء جاء یجیء، جاء وہ آیا، امرنا، امرن کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ حکم ویسے امر کے کتنے معنی ہیں؟ ایک تو امر کا مطلب ہے حکم یا التجا، ایک ہی معنی ہے دونوں کا ہی۔ امر کا ایک معنی کیا؟ حکم، ایک معنی التجا۔ حکم کس کے لیے ہے؟ جہاں آپ کا حکم چلتا ہو، اور اللہ کے سامنے وہی التجا بن جاتی، اللہ کے سامنے درخواست۔ ایک امر کا مطلب ہے، ایک امر کا مطلب کیا ہو گیا جی؟ التجا امرن، حکم یا التجا۔ ایک امرن کا کیا معنی ہے جی؟ فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ بات فرمائی۔ کہاں پہ؟ جہاں پہ وہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو پہاڑی درے پہ کھڑا کیا تھا وہ وہاں سے ہٹ گئے، بڑا نقصان ہو گیا، صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے مہربان ہیں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ یہاں امر کا معنی کیا ہے؟ مطلب ہو گیا مشورہ، کام کا مشورہ۔ کسی کام کے لیے مشورہ کرنا ہے تو آپ ان کو اس میں شریک رکھیں، یعنی کام کے لیے بھی امر استعمال ہوتا ہے، امور کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ترجع الامور، یعنی تمام کام جو ہے پلٹ کر کس کی جانب جائیں گے؟ اللہ کی جانب۔ تو کام، لیکن یہاں پہ کس معنی میں آیا ہے؟ حکم ہمارا یامرو، ہمارا اس نے حکم دیا، یامرو، حکم دیتا ہے لیکن یہاں پر یہ بطور فعل نہیں آیا، بطور فعل امرن آیا ہے، امرن حکم۔ تو حتی اذا جاء امرن تھا، ہلکا ہو گیا، امرن ہلکا ہلکا ہو گیا، امرو حکم۔ تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا کس کا حکم؟ امرنا، ہمارا حکم۔ حتی اذا جاء امرنا، اور پھر جب ہمارا حکم آ گیا، فیصلہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سنایا، وہ آیا، اور فارا، اس کا مادہ کیا ہے جی؟ فے واو رے، فارا یفورو، اس کا معنی ہے جوش مارنا۔ کس حوالے سے جی؟ آپ چائے بناتے ہیں، دودھ بناتے ہیں، جوش آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ابل کے چیز باہر آ جاتی ہے۔ مصدر ہے فوراً، یہ سورہ آل عمران میں استعمال ہوا ایک جگہ پہ لفظ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ آئیں پورے جوش میں، ویسے تو وعدہ کیا ہے 3000 فرشتوں سے مدد کرنے، لیکن اگر وہ بڑے جوش سے آ جائے، غصے کے ساتھ، تو اللہ 5000 فرشتوں سے مدد کرے گا۔ اب یہ فور کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پہ کہ جب آدمی کا غصہ، اس کی نفرت ابل کے باہر آ جاتی ہے، تو شدید ہو جاتا ہے نا انسان، جب اس کی نفرت، غصہ اس کے وجود پہ آگے ظاہر ہو جائے، اس کے دماغ سے، دل سے نکل کر، وہ بڑے جوش میں ہوتا ہے، اس وقت اس کو کوئی عقل شکل نہیں ہوتی، تو اللہ زیادہ فرشتوں سے مدد کرتا ہے۔ تو فارا، ابال آنا، جوش مارنا، جوش کی وجہ سے کسی چیز کا ابل کے باہر آ جانا، تو جوش کے معنی میں ابلنے، جوش مار کر ابلنا۔ تو یہ فارا آیا، فارا واحد مذکر فعل ماضی
واحد مذکر غائب، اس نے جوش مارا، مارا، فارا اس نے جوش مارا. اب یہ اس نے کیا ہے؟ فائل ہے یہاں پہ؟ فائل ہے، تنور اگلا فائل ہے، نور تنورو حالت رفع، رفع میں پیش آ گئی تو یہ فائل ہے. ابھی اس نے کی جگہ کیا لگ جائے گا؟ تنور. تنور نے جوش مارا. اچھا یہ اذا سب کے ساتھ ہی آ جائے گا. جب تنور نے جوش مارا، جب ہمارا حکم آ گیا اور جب تنور نے. یہ تنور کیا چیز ہے جی؟ ایک لفظ ہے تندور. کیا چیز ہے یہ؟ روٹیاں لڑانے والا تندور سے، روٹیاں لگانے کے لیے تندور ہوتا ہے. یہ تندور کس زبان کا لفظ ہے؟ پنجابی کا، پنجابی کا نہیں ہے، عربی کا بھی نہیں، فارسی کا، فارسی کا ہے. تندور فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے روٹیاں پکانے والا ہے جگہ. عربی میں تنور جو ہے یہ اس کے بہت سے معنی لیے گئے، مفسرین نے اس کے بڑے معنی کیے. ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ زمین کا کرسٹ، زمین کا جو اوپر والا حصہ ہے جس کو سمندر کا جو سی لیول ہوتا ہے، آپ جب کھدائی کرتے ہیں زمین کی تو ایک نیچے واٹر لیول آتا ہے. کسی جگہ پہ 30 فٹ ہے، 40 ہے، کسی جگہ پہ 50 ہے، کسی جگہ ہو سکتا ہے 100 200. تو وہ جو نیچے کا واٹر لیول تھا وہ جوش مار کے باہر آ گیا. ایک معنی یہ لیا گیا. ایک معنی وہی لیا گیا ہے جو زیادہ مشہور ہو گیا ہے کہ کوئی ایک خاص جگہ مقام تھا، کوئی ایک خاص مقام تھا. آپ کہیں پہ بھی اس کو کر لیں، وہاں سے پانی نے جوش مارا. اوپر سے بارش برس رہی ہے، نیچے سے پانی ایسے نکلتا ہے، ایسے جیسے بندوق سے گولی چلتی ہے، گولی ایسے سیدھی نہیں جاتی، گھوم کے جاتی ہے. ایسے گھوم کے جو نکلا ہے نا، چکر کھا کے، تو اس وجہ سے اس کو تنور کہہ دیا. گھوم پھر پانی نکلا اور ایسے جب نکلا تو چاروں طرف پھیل گیا. آسمان سے بارش برس، نیچے سے زمین سے نکل ابل رہی ہے زمین ساری کی ساری. تو زیادہ تر میرے خیال میں جو اس کی طرف راجع ہو سکتی ہے، رائے میری نظر میں یا بہت سے مفسرین، میری کیا نظر ہے، یعنی جو مفسرین کی زیادہ رائے گئی ہے وہ یہی ہے کہ ساری زمین ابل پڑی تھی. کیونکہ اگر کسی ایک جگہ سے نکلے تو ہو سکتا ہے بہت سی جگہیں ایک دم اتنا بڑا سیلاب اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ جب پوری زمین ابل پڑے، آسمان سے پانی پڑے، بارش، اور نیچے سے ساری زمین ابل پڑے. تو حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا. اب وہ حتیٰ کس چیز کا جواب ہے جو وہ کہہ رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام سے، بھائی جلدی کریں، جس چیز کے ڈراوے دے رہے ہو لے آؤ. تو پھر اللہ کا حکم آ گیا. قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ. اس لفظ کو غور سے دیکھیے گا، یہ آگے سوال پیدا کرے گا. یہ لفظ آلک، قلنا، کہا، کاف واؤ، واو لام، قالا اس نے کہا، یقول، وہ کہتا ہے، گھر سے کسی نئے کاغذ پہ لکھ کے لانی، ٹھیک، نقل نہیں مارنی. یہ کل کا سبق ہے. قالا، اس نے کہا، دو نے کہا کے لیے کیا ہوگا؟ کالا، کالا دو نے کہا، زیادہ نے کہا کالو، قالو، ان سب نے کہا. کہا، اس ایک مؤنث نے کہا کالت، کالا، دو مؤنث نے کہا، کالتا، سب مؤنث نے کہا. کل، تو ایک مذکر نے کہا. کل تا، کل، کل تھا، کالت تو ہو گیا نا جی، واحد مؤنث غائب. کل تا، کل تا، کل تھا، تو ایک، تو اس نے مذکر، کہا، مذکر نے. دو نے کہا کل تما، کل تما، تم سب نے کہا. کل تم، کل تم، تو ایک مؤنث نے کہا، کل تی، تم دو مؤنث نے کہا. کل تما، کل تما، اس کو آپ نے
یاد کرنا، فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا. اس پیٹرن پہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے صحیح. کل تما، اور سب عورتوں نے کہا، قلنا ہیں قلتن کل تن، میں نے کہا، قلتو اور ہم نے کہا، قلنا کلنا ہم نے. کہا. یہ آپ نے لکھ کے لانی ہے، لیکن کوشش کرنا ہے کہ اس کو یاد کریں. یہ یاد رکھیے گا کہ ہر جگہ یہی انداز ہے. مثلا اس کی جگہ ضربہ لگا دیں تو ضربہ ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا. کوئی لفظ بھی اس پہ لگا دیں آپ تو یوں کا تو اسی حالت میں آ جائے گا. بس وہ تھوڑی سی شکل اس کی، لفظ چینج ہو جائیں گے، حرف چینج ہو جائیں گے، باقی یوں کا تو وزن رہے گا اس کا. تو کلنا لکھ لیا جی. جی جی. کلنا ہم نے، احمل کیا مادہ ہے جی؟ ہاں میم لام. حملہ یحملو. حملہ یحملو کا کیا مطلب ہے؟ اٹھانا، سوار ہونا. اٹھانا. حملہ اس نے اٹھایا، یحملو وہ اٹھاتا ہے. وہ اٹھاتا ہے. اب یحملو کا کیا بنانا ہے؟ امر. امر بنانا ہے. مضارع ختم، علامت مضارع ختم، آخری اعراب. اعراب ختم ہو گیا. تو یہ بچ گیا احمل. مل. تو اس کے پیچھے حمزۃ الوصل لگائیں گے. ویسے اس کے بولنے کے لیے کیا لگائیں گے؟ زیر یا زبر؟ زیر. زیر لگائیں گے. یہ بنے گا احمل. اٹھاؤ، ایک بندے کا تو اٹھا، ٹھیک ہے، احمل. لیکن یہاں پہ اس سے پیچھے کیا آ گیا؟ کلنا. ہاں وہ نہ بول رہا ہے بول رہا. تو نہ کا زبر جو ہے وہ ہے کے ساتھ آ ملے گا. کل نحمل. جی یہ کیا ہے؟ فے این لام. یفعلو یفعلو کوئی بھی ہے. تو یہاں سے فعل مضارع بنانے کے لیے علامت مضارع آخری حرکت چلی جائے گی. اب جو عین کلمہ ہے نا، یعنی کہ مادے کا درمیانی حصہ، درمیانی حرف جو ہے، اس پہ اگر زیر یا زبر ہے تو حمزۃ الوصل کے پیچھے زیر لگ جائے گی. اگر اس پہ پیش ہے تو ادھر پیش آ جائے. مثلاً قتل یقتل. اب یقتلو کا بنانا ہے امر. امر. تو یہ قاف تے لام یقتلو، یہ اڑ گیا، اعراب بھی اڑ گیا. اب عین کلمہ اس کا کیا ہے؟ تے. اس پہ کیا لگا ہوا ہے؟ پیش. پیش. اب یہاں پہ پیش ہے تو یہاں بھی پیش آئے گی. اقتل، قتل کر. تو احمل، اس زیر کی وجہ سے یہاں پہ زیر آئے گی. تو احمل کا کیا مطلب ہے؟ اٹھا. اٹھاؤ. اٹھائیں یا اس اٹھا کے اس میں بٹھا لیں، دونوں معنی یعنی کہ سوار. سوار کر لیں. اٹھا لیں کا اصل معنی تو یہ اٹھا لیں، ٹھیک ہے. ہم نے کہا، کس سے کہا جی؟ نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام سے. نوح علیہ السلام کتنے بندے ہیں؟ 80. نوح علیہ السلام ایک ہی آدمی واحد. تو امر کا صیغہ واحد کے ساتھ آیا، احمل. اگر زیادہ بندوں کے لیے ہوتا تو کیا ہوتا؟ احملو. ٹھیک ہے، وہ نون اڑ جاتا، پیچھے سے یہ اڑ جاتا. تو اٹھائیے، ٹھیک ہے جی، بٹھائیے. اٹھا لیجئے یا بٹھا لیجئے. وہ جو ایک معنی ہے سوار کر لیجئے، بٹھا لیجئے. فیہا،
فی کا مطلب کیا ہے؟ میں اور ہا اس اس میں، یہ کس کی ضمیر ہے جی؟ کشتی فلک. فلک مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، کون سی مؤنث ہے؟ یہ سمائی مؤنث. سمائی مؤنث. سن کے پتہ چلا کہ کشتی مؤنث ہے. عربی زبان میں سنا تو پتہ چلا کہ کشتی کیا ہے؟ مؤنث ہے. حالانکہ وہ کیا بلا تھی؟ بہت بڑی. ٹائٹینک ٹائپ سے بھی بڑا قسم کا کوئی جہاز ہے. زوج کا معنی ہے میاں کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے میاں. میاں. تو زوجانی جمع کیا پہلے اس کی بتائیں؟ قرآن میں آئی ہے، قرآن میں اس کی جمع آئی ہے میرے بھائی. مذکر کے لیے آئی ہے اور مؤنث کے لیے بھی آئی ہے. چلیں آپ اچھے طریقے سے یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ ازواج مطلق. ازواج. مذکر مؤنث دونوں کے لیے ازواج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں وہ ہماری مائیں. مائیں ہیں، ان کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ازواج مطلق. مطہرات. ٹھیک ہے جی. یا مطہرہ، مطہراتن اس کی جو ہے وہ مکسر ہے، اس کے ساتھ یہ چیز آ گئی. تو انتہائی پاک بیویاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ مطہرہ کیوں لگتا ہے؟ ازواج مطہرات کیوں کہتے ہیں؟ پاکیزگی کو شو کرنے کے لیے. کہاں سے آیا یہ لفظ؟ کہاں سے آیا؟ عائشہ صدیقہ. ساری بیویاں؟ ایک بیوی عائشہ صدیقہ ہے. اے گالا سنی پنچر ہوئے پھرنے پہ. ازواج مطہرات اس لیے آتا ہے کہ سورہ احزاب میں جہاں پہ آیا نا اہل البیت لیطہرکم تطہیرا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پہلے تشیع اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اس حصے کو حضرت علی کی جانب، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما، حضرت حسن، حضرت حسین. بہت بڑے بہت بلند لوگ ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے اندر آتے ہیں. لیکن یہ جو اصل میں وہ صورت کس کے ساتھ چل رہی ہے؟ یا نساء النبی یا ایھا النبی کل ازواج کا، اپنی بیویوں سے کہیں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں. یہ باتیں چل رہی ہیں. تو یہ جو مطہرات کا یا مطہرہ کا لفظ ہے وہ وہاں سے آیا لیطہرکم تطہیرا. تو کون سا؟ جی یوز ہے وہ یا نساء نبی سے چل کے یہاں ختم ہوتی ہے. تو زوج کا مطلب ہے اور ازواج اس کی جمع ہے، اور زوجان دونوں میاں بیوی، نر مادہ. اب پیچھے کل لگ گیا اور یہ مضاف الیہ ہو گیا. مضاف ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو یہ زوجان ہی سے بن گیا زوجین. زوجینی. نر مادہ دونوں. اس نر اور مادہ زوجین کا کیا مطلب ہو گیا جی؟ نر اور مادہ. من کل زوجینی، ہر ایک زوجین نر مادہ، پھر کا اثنینی دو مطلب جوڑا. دو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو جوڑے. ایک نر مادہ کا جوڑا، زوجین اثنینی، نر مادہ کا جوڑا. ہر ایک نر مادہ کا جوڑا. احمل فیہا. دو جوڑے بٹھانے کا کوئی فائدہ ہے؟ دو جوڑوں کو کوئی ہے فائدہ؟ دو جوڑوں کو کیا فائدہ ہے؟ نہیں، ایک ایک جوڑا سب کا بٹھا لیا نا. نسل ہی چلانا، نسل مقصود کیا ہے ان کی؟ نسل چلتی رہے. تو ایک ایک جوڑا بٹھا لیا.
تو ہر ایک نر مادہ کا ایک قسم کا، ایک نسل کا، ایک نر مادہ کا ایک جوڑا احمل فیہا اس میں بٹھا لیجئے۔ اور کس کو بٹھا لیجئے جی؟ اور اہلا کا، احمل کا مفعول، اہل کو، گھر والوں کو، اہلن نہیں آیا، اہلا آ گیا، تو کیا مضاف بن گیا، گھر والے۔ کیا سوال ہوا جی؟ کس کے گھر والے؟ کس کے گھر والے کا؟ اپنے گھر آپ کے گھر والے، یعنی اپنے گھر والوں کو، اے حضرت نوح علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں بٹھا دیا۔ تو ایک گھر والا تھا، حضرت نوح نے کہا آؤ جی کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ ابھی اگلی آیت آ جائے گی، ساوی الی الجبل، پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا بچے آج اس پانی سے بچانے والی کوئی پہاڑی نہیں، رب کی پکڑ آ جائے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ بڑی بڑی دنیا ہوتی ہے، کل ہی کسی دنیا کے 200 کچھ نمبر پہ ایک امیر آدمی تھا امریکہ میں، یعنی دنیا کے جو امیر آدمی ہیں اس کا نمبر 200 کچھ تھا، کھرب پتی تھا، کھرب پتی۔ تو پہلے 200 کچھ میں آ گیا تو کتنا امیر ہوگا وہ؟ تو بڑی کوششیں کی، دنیا کے سب سے جو بیسٹ ڈاکٹر تھے، جو ہاسپٹل تھا، جو اس کی سہولتیں سب میسر کر، موت سے بچ سکا۔ نہیں بس۔ مائیکل جیکسن نے جو تیاری کر رکھی تھی اپنی زندگی کے لیے، ڈاکٹر تھے، کھانا ٹیسٹ ہوتا تھا، سب کچھ، ہر وقت بلڈ پریشر، یہ وہ، اللہ نے سانس کھینچی، کسی نے روکی؟ اللہ کی بھائی پکڑ آ جائے تو پھر کوئی بدماشی کوئی رشتہ تعلق نہیں چلتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کی امت میں، اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار تھا، نام لے کے لعنت کی ہے؟ نہیں کی نا؟ عبداللہ ابن ابی کا نام کہیں پڑھا ہے قرآن میں؟ ابو جہل، سب سے بڑا اس امت کا فرعون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ اللہ نے کہیں نام لے کے ابو جہل پہ لعنت کی؟ نہیں لیا۔ بڑے بڑے دشمن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ برا بھلا کہنے والے، گالیاں دینے والے، آپ پہ بری شاعری کرنے والے، اللہ نے نام لے کے لعنت کی؟ کس پہ کی؟ چچا پہ، چچا پہ اللہ نے نام لے کے لعنت کی، تبت یدا ابی لہب۔ اللہ سے ٹکر، ہاشمی وشمی نہیں اللہ دیکھتا، ہاشمی آ گیا جی نبی کا چچا، چلو، چاچی بھی ساتھ ہی۔ اور صحابہ کے عشرہ مبشرہ آپ دیکھ لیں، عشرہ مبشرہ میں ایک صحابی نہیں ہے، خلفائے راشدین میں نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کوئی نام آیا قرآن میں حضرت بکر کا؟ حضرت عمر کا آیا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا، حضرت حسن و حسین کا نام آیا؟ کس کا آیا؟ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ میرے رب کی شان ہے، جس کو چاہے اونچا لے جائے، جس کو پکڑ لے، کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ ہاشمی ہے کہ کون ہے۔ یہ ہمارے کنسپٹ بنے ہوئے ہیں جی، یہ تو شاہ جی ہیں، لہذا شاہ جی شراب پئیں، چرس پئیں، بھنگ پئیں، انشاءاللہ بخشے بخشائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول نہیں۔ فاعل کیا بنے گا؟ فے عین لام کی جگہ یہ مادہ ڈالنا ہے، سین بے قاف، کیا ہے؟ سابقن، سابقن۔ اردو میں عام طور پہ ہم اس کی مؤنث استعمال کرتے ہیں، سابقتن کو ہم سابقہ کہہ دیتے ہیں نا۔ آج سابقہ ساری باتیں، سابقہ باتوں کا کیا مطلب ہے؟ سابقہ واقعات، پچھلے واقعات، جو واقعات گزر گئے ہیں، پچھلے کا لفظ ہی نہیں ہے نا۔ ہاں جی، پہلے کے واقعات، سابقہ واقعات، جو واقعات ہیں گزر گئے۔ گزر گئے۔ سابقہ کا کیا مطلب ہے؟
گزرے ہوئے، گزرے ہو چکی. ٹھیک ہے جی. جو واقعات ہو چکے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ سابقہ. سابقہ واقعات. یہ واقعات ہو چکے. من سبقہ، سبقہ جو پہلے ہوئے، وہ گزرا، وہ ہوا، یعنی ہو گیا پہلے. کیا چیز گزر گئی؟ فائل ہے اس کا جی جی، بات، جس پر بات گزر گئی، یعنی جس کی بات ہو گئی، جس کا یہاں پہ اب قول کا مطلب آپ کریں گے فیصلہ، جس کا فیصلہ ہو گیا. کیا مطلب ہے؟ جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا نا کہ انہوں نے کیا ہونا ہے. اب ذرا پچھلی آیات کی طرف توجہ دیں. اگلی نہیں سر، پچھلی. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بنائیے، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری آنکھوں کے اور ہماری انسٹرکشنز کے سامنے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ظالموں کے بارے میں بات نہ کیجیے گا، انہوں نے غرق ہونا ہے. یہ فیصلہ ہو گیا بھائی. اللہ من کا مطلب یہاں پہ کون ہے؟ ظالم، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے کہہ دیا پہلے ہی کہ ان کے بارے میں بات نہیں کرنی، انہوں نے غرق ہونا ہے. کس نے آپ کو یہ بات کہی؟ بیوی بیٹا. من موصولہ ہے تو کیا مطلب ہوا؟ اچھا جی آپ بتائیں جی، موصولہ کا کیا معنی ہے؟ جو من موصولہ ترجمہ کیا ہوگا؟ جو کوئی، جو کوئی. جو کوئی میں دو چار بندے آ سکتے ہیں. زیادہ، میں کہتا ہوں جس نے گندم کاشت کی ہے وہ آ جائے. کیا بہت سارے مطلب ہے؟ سارے. جس نے گندم کاشت کی آج. بہت سارے آ جائے. تو من سبق القول، جس کے بارے میں بھی فیصلہ ہو گیا نا بھائی غرق ہونے کا، وہ نہیں بچ سکتا. اب اس میں صرف بیوی بچہ تو نہیں آتا، بیوی بچہ ہیں، صرف بیوی بچہ نہیں ہے، جتنے کافر ہیں، جتنے ظالم مشرک ہیں وہ سارے غرق ہو گئے. انہوں نے غرق ہو دیا. یہ فیصلہ ہو گیا پہلے. اور اور من آمنا، وہ ایمان، ایمان لایا. یہ ایکسیپشن ہے. وہ پیچھے سے کس کس کو کشتی میں بٹھا لو؟ ایک تو ہر جانور کو بٹھا لو کشتی میں، کل زوجین اثنین. دوسرا کس کو بٹھاؤ؟ اعلیٰ کا، پہلے اپنے گھر والوں کو بٹھا لیں. پھر اور کس کو بٹھا لیں؟ من آمنا. یہ بھی موصولہ ہے بھائی. جو کوئی ایمان لے اس کو بھی بٹھا لے. اعلانیہ. ایمان والوں کو بٹھائیں، اپنے گھر والوں کو بٹھائیں، تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں آپ بٹھا لیں. جو ایمان لایا. اب بندے کتنے تھے، جانور کتنے تھے کشتی میں؟ من آمنا، جو ایمان لایا. اس کی تفصیل اب آگے آنے لگی. کیا روایت میں کتنے بندے پڑھا جی آپ نے؟ کتنے؟ 3 روایتیں. ایک 80 ہیں. ٹھیک ہے، ایک روایت 80 کی، دوسری 82 نہیں، 73، 73. تیسری روایت میں کتنے بندے؟ 3، صرف 3 بیٹے، ایک بیوی، صرف گھر والے، بس باہر سے بندہ ہی کوئی نہیں. ایک روایت وہ ہے، لیکن 80 والی روایت جو ہے تھوڑی سی لگتی ہے کیونکہ قبول کی گئی ہے. 73 والی بھی اس میں بھی ہے کہ اتنے بندے تھے، 80 90، کیونکہ آگے نسل چلی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے کہا کہ اے نوح، پھر آپ کے علاوہ آگے دنیا میں کسی کی نسل ہے ہی نہیں. تو اب 80 دماغ میں آتا ہے. اب پتہ چلے گا کہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد تھی، ان کی بیویاں تھیں بس. اور جو مزدور ساتھ کام کر رہے تھے، ہیں جی. جو مزدور ساتھ کام کر رہے تھے، ہیلپر تھے جو کشتی بنانے میں کہتا ہوں جی، یہ تو ایک میں آپ کے سامنے پاسبلٹیز رکھ رہا ہوں.
میں فیصلہ نہیں سنا رہا، اصل جانتا کون ہے؟ اللہ۔ اصل اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس میں اللہ نے ایک بات یہ ہے نا سر کہ مزدور جو تھے وہ سارے مرد تھے، نسل کا چلنا کے لیے عورت کا ہونا ضروری ہے، تو یہ پھر لگتا ہے نسل نا کہ مردوں سے ہی چلتی ہے، عورتوں یہودیوں کا خیال ہے کہ عورتوں سے چلتی ہے، ویسے مردوں سے نسل چلتی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جی کتنے تھے، کون تھے، لیکن ہو سکتا ہے وہ سارے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی نسل سے ہی ہوں، آگے کام کرنے والے بیٹوں کے آگے بیٹے ہوں، یا جو بھی کچھ تھا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، جتنے بھی تھے جو بھی تھے۔ اب ماں کا کیا معنی ہے؟ نہیں، جو بھی کوئی اگر کریں گے تو اس کو کدھر لے کے جائیں گے؟ اللہ کی وجہ سے نہیں ہے سر، اللہ آ گیا ہے تو اب عربی زبان کیا کہتی ہے کہ ماں کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، اور ماں نہیں، آمنا ایمان لایا ایمان لایا، معہو ان کے ساتھ، ماں کا کیا مطلب؟ ساتھ ساتھ، ہو ان کے، ان کے ساتھ، ہو کی ضمیر کس طرف چلی گئی؟ اس نوح علیہ السلام کی طرف، نوح علیہ السلام کی جانب۔ وما آمن معہو الا قلیل، قلیل۔ قلیل کس چیز کو کہتے ہیں؟ آمن معہو الا قلیل، کس چیز کے مقابلے میں؟ جو ایمان نہیں لائے ان کے مقابلے میں ایمان لانے والے چھوڑ دیں، قلیل۔ بس سمجھ گئے جی، یہ قلیل کا معنی کہ جو ایمان نہیں لائے وہ کثیر، جو غرق ہونے والے ہیں وہ زیادہ تھے، بچنے والے تو بہت تھوڑے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ حتی حتی اذا اذا جاء جاء امرنا امرنا وفارت النور وفارت النور قل نحمل قل نحمل فيها فيها من من كل كل زوجين اثنين زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا إلا من من سبق سبق عليه القول عليه القول ومن ومن آمن آمن وما وما آمن آمن معه معه إلا إلا قليل۔ قليل۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ وآیدهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان۔ اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔